اب جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو دوحہ مذاکرات تھے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مثبت پیش رفت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے، اور اب یہ مذاکرات شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کے بعد دوبارہ ریزیوم ہوں گے۔ اس حوالے سے جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے اس کی جانب سے ایک پوسٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قطری اینڈ پاکستانی میڈیٹرز concluded separate meetings with the US and Iranian negotiators in Doha today with positive progress made on issues related to the aspects of the Islamabad MOU. Building on the Lake Lausanne summit, parties have agreed to continue discussions over the coming period, with the next meeting to be set at the earliest possible time following the funeral processions of the former Iranian supreme leader. اچھا، اس کے اندر یہ ہے تو اس کے اندر بیسکلی ہوا یہ ہے کہ وہاں پر 3 ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں جو نیوکلیر معاملے کو بھی دیکھیں گے، فروزن ایسٹس کے معاملے کو بھی دیکھیں گے، مالیاتی امور کو بھی دیکھیں گے، اور ساتھ میں ایران کے دوسرے ملکوں سے تعلقات کے اوپر بھی اس میں سلسلہ ہوگا۔ اب آخری رسومات جو ہیں ان کی تدفین تو کہا جا رہا ہے کہ 8 تاریخ کو ہوگی، لیکن آخری رسومات 4 سے 5 جولائی کو ایرانی دارالحکومت تہران میں ادا کی جائیں گی۔ پھر 3 شہروں میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ارینجمنٹس ہیں، تدفین ان کی مشہد میں ہوگی۔ تو وزیر اعظم پاکستان بھی شہید آیت اللہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جائیں گے، اور 90 کے قریب ممالک کے وفود اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ تو خاور صاحب، یہ ایک ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر جو تکنیکی مذاکرات ہوئے ہیں آمنے سامنے نہیں ہوئے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کافی سارے جو ورکنگ گروپس بنے ہیں، اصل کام ان کا ہے ٹیکنیکل سطح پر، اور کچھ وہ اخبارات رپورٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر $3 ارب یا کچھ اماؤنٹ جاری کرنے پر بھی کچھ اتفاق ہوا ہے، یا کچھ اس میں ابھی جاری نہیں ہوئے لیکن اتفاق ہوا ہے۔ نہیں، اس میں وہی پوائنٹ اسی کے اوپر بات اڑی ہوئی ہے کہ امریکنز انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کا معاملہ ہے وہ پری وار کے اسٹیٹس پہ جانا چاہیے۔ اچھا، جو عمان کے ساتھ جو ایران کے آپس میں جو میٹنگ ہوئی ہے ایز پر دا، آپ کو یاد ہوگا وہ عمان میں کیا ہے کہ ٹول فری ہو۔ اچھا، جو عمان اور ایران کے ساتھ جو کہ یہ طے کریں گے اس کی کیا طریقہ کار ہونا ہے۔ آج نیو یارک ٹائم کے اندر یہ ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کافی جان ہے۔ اچھا، عمان نے جو ایک لیٹسٹ فارمولا پیش کیا ہے جو امریکیوں کو بھجوایا ہے کہ جس طرح اسٹیٹ آف ملاکا ہے نا، وہاں پہ جو اوبلیگیٹری فیس نہیں ہوتی، لیکن جتنے جہاز گزرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے سرٹن اماؤنٹ جو ہے ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے اس کو دیتے ہیں، اور دیٹ فاؤنڈیشن لکس آفٹر دا اوور آل جو اس کا ایکو سسٹم ہے اس راستے کا۔ سو اس طرح کا کوئی طریقہ رکھ لیا جائے، نام کوئی اور رکھ لیں، لیکن یہ خرچہ پانی کہہ سکتے ہو۔ سو ایران والے جو ہیں وہ ہر صورت میں، چونکہ عمان کے ساتھ ان کے مل کے جو معاملات چل رہے ہیں، نام کوئی بھی رکھا جائے، وہ ٹول فیس رکھنی ہے، انوائرمنٹل فیس رکھنی ہے، مینٹیننس فیس رکھنی ہے۔ اچھا، حالانکہ وہ چھوٹی سی اسٹیٹ ہے سر، اور 3 ممالک انڈونیشیا، ملیشیا اور آئی تھنک سنگاپور، دے لک آفٹر دیٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ سو وہ وہاں پہ ایک فیس، مطلب لوگ وہ جہاز مرضی سے دیتے ہیں، وہ سارے جہاز دیتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا۔ سو اس کے اوپر جو ہے نا، جو سینٹرل پوائنٹ میں نے میرے پہلے دن کے اوپر اس کی جو سوئی اڑی ہوئی ہے، اب امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ وہی اسٹیٹس پہ اس کو لے کے جائیں جو 27 فروری کو اس کا اسٹیٹس تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ذرا کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہونے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ اسی کے اوپر سوئی پھنسے گی۔ اچھا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ جب یہ کہتا ہے کہ اس معاملے کو جو اسٹیٹ آف ہارموز کا ہے اس کو لے کے جائیں جی 27 فروری کے معاملے پہ، یعنی کہ جب وہاں سے 125 جہاز گزرتے تھے، ٹول فری، ٹیکس فری گزرتے تھے، تو پھر ایران کو بھی اسی لیول پہ لے جائیں کہ جب ان کے اوپر 13,000 آپ نے حملے نہیں کیے تھے، ان کی پوری قیادت کو آپ نے شہید نہیں کیا تھا، ان کے اوپر پورا آپ نے $270 ارب کا نقصان نہیں کیا تھا، اسی اسٹیٹ پہ ایران کو بھی لے جائیں تو پھر کر لیں جو کرنا ہے۔ اور 47,000 حملے ان کی جگہ ہٹ نہیں کی تھی آپ نے۔ مطلب مائٹ از رائٹ۔ اس وقت مائٹ کس کے پاس ہے سر؟ ایران ہیز پرووڈ اٹ سیلف۔ تو وہ تو میرا موقف ہے نا، جو میرا مطلب ہے۔ خاور صاحب کا بھی یہ موقف ہے سر، ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ بات یہ کر رہے ہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے مزید تباہی کو دعوت نہیں دینی۔ ہم نہیں چاہتے کہ بے گناہ شہید ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ان علاقوں میں اسرائیل کی گنڈا گردی پنپے، ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ دوبارہ کسی ملک پر چاپ دوڑے بغیر کسی جواز کے، کبھی وینزویلا، کبھی کوئی۔ انف از انف۔ لیکن ان کو ایک دفعہ تو آپ نے امریکیوں کے دانت کٹے کر دیے ہیں
کہ بھئی آپ نے جو سمجھا نا تارن والا جو مرضی کر لیا, دیٹ از ناٹ دی سچویشن, اور ایران نے یہ ثابت کر دیا. اب آئندہ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے بعد روس اور چین جو ہے ان کی وارننگ جو امریکہ اور اس قسم کے جارحیت کرنے والے ملکوں کے بارے میں ہے, ان کو آپ نے سیریسلی لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چائنا کا لیٹسٹ بیان آیا کہ یہ جو ایم او یو ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ساری پارٹیز کو کلی طور پر ظاہر ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے لبنان کا. اب جو آپ بات کریں نا, یہ تو وہ تھریڈ کی بات آ گئی. اب دیکھیں نا, امریکہ اور ایران کے درمیان جو انڈائریکٹ جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے خوش آئند ہے, اچھی طریقے سے مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اسرائیل, لیکن چیزیں معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ 60 دنوں میں 65 دنوں میں ود ان ٹائم ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک مستقل ایک جو معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا ایم او یو کے بعد. اور یہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان اور جو قطر ہے وہ دونوں اس حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میرے خیال کے مطابق جو اسپوائلر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں اس کو ناکامی ہونے جا رہی ہے اسرائیل کو. اینڈ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں فارم 47 کے پرائم منسٹر کے ساتھ. اچھا, جا رہے ہیں. ہاں جی, درمیان میں تو اس پروسیس میں غائب تھے, اب جا رہے ہیں, تو چلے لگتا ہے کہ معاملات سلجھیں. اگر پرائم منسٹر فارم 47 کا ہے تو بلاول کو پھر تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے. کل جمعہ 4 دن ہوئے ہیں 8 دن ہوئے ہیں, آپ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں فارم 47 کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں یہ 47 کے, لیکن ہم بنایا چونکہ ہم نے جاتے ہوئے کچھ مطلب کوئی تھوڑی سی بہت ہی مطلب محسوس کریں گے, یار محسوس کریں گے یہ بغیر آگے جائیں گے. بلاول صاحب کہتے ہیں میں نے بنایا ہے, ہم نے اپنے ووٹوں سے بنایا. اچھا خاور صاحب, ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جے ڈی وینس, اب یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ مارکو روبیو کیا سوچتے ہیں اور جے ڈی وینس کیا سوچتے ہیں. تو جے ڈی وینس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ کل انہوں نے جو دیا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اس وقت جس طرح سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہے تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آئل مارکیٹ کتنی ایز اپ ہو رہی ہے. یعنی کہ جو دنیا میں ایک اکنامیکل کرنچ آیا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے, تو وہ اس کو ایز اپ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر, اور ایران میں غالی باغ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے اچھا خاصا آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, تو دونوں طرف کا پہیا چل رہا ہے, اور ود ٹائم میرے خیال میں ریئلائزیشن ہوگی کہ جنگ ضروری نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی بات کو پانی دینا یا کسی بات کی رکھوالی کرنا. تو جے ڈی وینس چونکہ اس نے لیڈ کیا امریکہ کی طرف سے, پہلے پاکستان بھی آئے تھے, اب وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے اندر, تو وہ اس معاہدے کی میرے خیال میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ذمہ داری اسی کی ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہوا نا, یہ کامیاب ہوا تو یہ میں اس کا کریڈٹ لوں گا, اگر ناکام ہوا تو میں جے ڈی وینس کے اوپر ڈالوں گا تم ناکام ہوئے. تو جے ڈی وینس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, چونکہ براہ راست ہی از دا لیڈ نیگوشیٹر فرام دا یو ایس سائڈ, تو ان کی اسٹیٹمنٹس اگر آپ روٹین سے دیکھیں تو وہ کسی موقع کے اوپر وہ ایسی بات کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا کہ ایز ایف کہ وی آر دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. وہ یہ ضرور بات کرتا ہے کہ سیز فائر, آئیڈیل سیز فائر کہیں پہ بھی نہیں ہوتی, کہیں نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ دیر ول بی ٹائم جب ہمیں ہماری ایران کے ساتھ مڈ بیڈ ہوگی, سارا کچھ ہے, لیکن اس بات کے اوپر وہ طے ہے کہ ہم کسی بھی موقع کے اوپر یہ واپس ہم نے جنگ کی طرف نہیں جانا, ہم نے اس پیس پروسیس کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اور ہر جو ہے کوشش کرنی ہے. اور ظاہر ہے جو جہاں تک بات ہے پاکستان, مارکو روبیو بھی یہی کر رہا ہے. دیکھیں مارکو روبیو کا پورا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو جے ڈی وینس کے ساتھ جو تعاون کر رہا ہے, ٹیکنیکل ٹیمز وغیرہ ساری بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تمام کے تمام چل رہے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی جے ڈی وینس الگ چل رہا ہے, مارکو روبیو الگ چل رہا ہے, لیکن فارمولا وہی ہے نا, گڈ کاپ بیڈ کاپ. کیا نام ہے, محسن نقوی صاحب گئے ہیں, تو کیا ہمارا فارن آفس کچھ نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا نا, فارن آفس کی ٹیکنیکل ٹیم کام کر رہی تھی نا, تو وہی چیز چل رہی ہے. حسن صاحب دیکھیں, جب امریکہ جو ایران کے اندر ایک ان کی سائڈ مذاکرات کر رہی ہے, دوسری سائڈ پہ وہ بیانات بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہرا دیا ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں, تو یہ ایک پوسٹرنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. مارکیو جو روبیو ہیں, ان کی جو آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک پیج ہے, ایک پیج ہے.